بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلیڈنگ اور ماہواری کے حوالے سے مرد حضرات کے لیے ایک ویڈیو بناتا ہوں، وہ مستورات کو یہ مسائل سمجھائیں۔ 3 دن سے کم اور 10 دن سے زیادہ اگر بلیڈنگ، حیض، ماہواری آئے تو وہ استحاضہ ہوتا ہے یا نہیں، بیماری ہوتی ہے یا نہیں، اس میں نماز پڑھنا درست ہے اور قرآن کی تلاوت کرنا بھی درست ہے اور خاوند کی قربت بھی درست ہے۔ لیکن اگر 3 دن سے کم ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ اس کے ایام ہیں تو پھر قربت حرام ہے، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگرچہ فی الحال 3 دن نہیں ہوئے لیکن یہ ماہواری چلے گی تو قربت حرام ہے۔ یسألونک عن المحیض، یہ آپ سے لوگ پوچھتے ہیں حیض کے احکام کے بارے میں، تو اس دوران میلاب کا کیا حکم ہے؟ یہود و نصارہ میں بعض قریب جاتے تھے حیض میں بھی، اور بعض ایک جماعت وہ ساتھ اٹھتے بیٹھتے بھی نہیں تھے جب عورت کو ماہواری آ جاتی تھی۔ تو قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، یہ اذیت ہے، لہٰذا مرد حضرات اپنی بیویوں کے قریب نہ جائے۔ اگر جائے تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک جرمانہ بھی بتلایا ہے، تو 300-400 روپے اللہ کے راستے میں دینا چاہیے۔ اگر کسی نے ان دنوں میں قربت کی اور یہ پیسے دینا، صدقہ کرنا، گناہوں کی معافی ہوگی، لیکن یہ لازم، فرض، واجب اور سنت نہیں ہے، مستحب ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ کسی عورت کے جو دن ہیں وہ 7 دن ہیں، لیکن اس کو 11 دن یا زائد 10 سے زائد ماہواری آئی تو وہ اس کی جو اپنی عادت ہے 7 دن آتا ہے، تو آگے سارا اس کو گویا کہ باقی سمجھے۔ تو اگر 10 دن تک اس نے نماز نہیں پڑھی ہے تو وہ نماز دہرائے گی، اس لیے کہ 10 دن سے بعد آگے نکل گئی۔ لیکن اگر 10 دن کے اندر حیض رہا تو پھر وہ حیض ہی ہے، لیکن 10 دن سے 1 گھنٹہ زائد ہو گیا تو پھر حیض پرانی عادت جو تھی وہی حیض ہے، باقی استحاضہ ہے اور اس میں وہی عورت نماز دہرائے گی۔ یہ مسائل ہے۔ حیض، نفاس، بچے کی پیدائش کے بعد بلیڈنگ، ماہانہ بلیڈنگ اور جنابت میں مرد عورت یہ ذکر کر سکتے ہیں، تلاوت نہیں کر سکتے، ذکر کر سکتے ہیں، تلاوت نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی معلمہ ہے تو یا متعلمہ ہے، عالمہ ہے، پڑھتی پڑھاتی ہے تو آدھی آیت پڑھے، لأنما دون آیت لیس بآیت، آدھی آیت نہیں ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ تو ذکر کر سکتے ہو، تلاوت نہیں کر سکتے ہو۔ عالمہ، متعلمہ، درس و تدریس والی وہ آدھی آیت پڑھے، سانس لے اور قرآن کو کپڑے سے پکڑے، جس طرح کہ بخاری شریف میں ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ تو جنابت اور حیض میں ذکر جائز ہے، تلاوت درست نہیں ہے، اور عالمہ متعلمہ کے لیے میں نے بتا دیا۔ اور اگر آپ بے وضو ہیں تو آپ تلاوت کر سکتے ہیں، حفظ پورا قرآن و سورہ یاسین وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، یہ قرآن کی بہتری ہے، لا یمسہ الا المطہرون۔ بہرحال یہ فرشتوں کے لیے بھی ہے تو ہمارے لیے بھی ہے، ہم بھی پاک صاف ہو کر قرآن کو ہاتھ لگائیں گے، ورنہ کپڑے سے قرآن کو پکڑیں گے۔ ایک خاتون ہوتی ہے کہ اس کی بلیڈنگ مستقل چالو ہوتی ہے، بیمار ہوتی ہے۔ جواب، ایسی عورت کا حکم یہ کہ 10 دن وہ اس کو حیض ہے اور 15 دن وہ پاک ہے، چاہے بلیڈنگ ہو، جس کی مستقل بلیڈنگ ہو۔ 10 دن حیض، 15 دن پاکی، 10 دن حیض، 15 دن پاکی، یہ مسئلہ ہے۔ توجہ، ایک عورت وہ ہے جو ضالہ، مشککہ ہے، یعنی مفتی کو شک میں ڈالتی ہے، اس کو بھی اس کا جواب نہیں آتا، یا ضالہ ہے یعنی اس سے عادت گم ہو چکی ہے، یہ مشکل مسئلہ ہے۔
اب اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بھی سوچ سمجھ کر ظن غالب سے 10 دن حیض سمجھے 15 دن پاکی سمجھے، چاہے 15 دن میں اس کو قطرے لگے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر رنگ حیض ہے، جبکہ دیگر ائمہ کے نزدیک اس میں فرق ہے۔ اس لیے بحر الرائق میں اور علامہ شامی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ بعض اوقات حج میں، یہ تو میں کہتا ہوں، حج میں، عمرے میں اس بات کی ضرورت مفتیوں کو آئے گی، علماء کو، حج میں، عمرے میں، یا جو ضالہ مشککہ ہو تو وہ الوان الدماء کی جو بحث بحر الرائق میں ہے اس کو دیکھ لیا جائے، اور اس میں ضعیف اقوال ہیں، اس پر مفتی فتویٰ دے سکتا ہے کہ عورت جو پریشان کن ہے خود، تو اس کی پریشانی ختم ہو جائے۔ تو مفتی حضرات کے لیے میں یہ بتلا رہا ہوں کہ وہ ان اقوال پر ضعیفہ، ولا يجوز بالضعیف العمل ولا به يجاب من جاء يسأل الا لعامل له ضرورة او من له معرفة مشهورة لكنما القاضي به لا يقضي وإن قضى فحكمه لا يمضي لا سيما قضاتنا إذ قيدوا براجح المذهب حين قلدوا۔ اللہ، مجھے وہ سارے اشعار شروقوت کے یاد ہے، تفصلوں کو یاد کراتا ہوں۔ تو الا لعامل له ضرورة، وہ بحر الرائق کو دیکھ لیں۔ تو بہرحال اتنا سبق کافی ہے۔ اس حوالے سے کسی کو کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ میں نے یہ کہا کہ مردوں کے لیے ویڈیو میں بنا رہا ہوں، اس لیے کہ مستورات کو میں نے مخاطب نہیں کیا، اور وہ مردوں سے مسائل سیکھیں۔ اور اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں، یہ بھی ایک ادب ہے کہ غسل، حیض، نفاس، اس کے جو مسائل ہیں وہ عالم سے معلوم کرے، مرد کے ذریعے سے۔ بری بات ہے کہ عورت خود فون کرے اور ان موضوعات پر بحث کرے مرد کے ذریعے سے، یا خط لکھے تو تب بھی ٹھیک ہے، خط لکھ لے تو اس میں فتنہ کم ہوتا ہے۔ اور مستورات بغیر ضرورت کے، مستورات مفتی کو فون نہ کرے، مفتیوں کو فون نہ کرے۔ فتنوں کا دور ہے، بہت زمانہ ہو چکا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر چکا ہے، ہمارے اندر بہت کمزوری آ چکی ہے۔ تو مفتیوں کو فون نہ کرے، ہرگز نہ کرے، بالکل نہ کرے، یا خط بھیجے، نیچے اپنے خاوند کا نام لے کے صیغہ مرد کا استعمال کرے، یا فون مرد کر لے۔ باقی اس طرح کے مسائل بیان کرنا، تو یہاں ایک جملہ ہے، دین کا بے شرم جنت میں جائے گا، دنیا کا بے شرم جہنم میں جائے گا۔ جو میڈیا پر گندے سیکسیبل موویز وغیرہ چلتے ہیں، ہمارے گھروں میں گندے ڈرامے چلتے ہیں، ادھر غیرت کرنی چاہیے، شرمانا چاہیے، اس کو بند کرنا چاہیے۔ لیکن حیض، نفاس، غسل، یہ جو مسائل ہے یہ علماء بیان کریں گے۔ قرآن و حدیث میں عرب تھے، عربی جانتے تھے، حضور کے پیچھے مرد، عورتیں اور بچے کھڑے ہوتے تھے، حضور یہ آیات پڑھتے تھے، تو دین کا بے شرم جنت میں جائے۔ یہ مسائل تو ہم بیان کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 0311 444 0006 اس پر دن 2 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک مرد حضرات فون کر سکتے ہیں۔ والسلام۔